خلقه كما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويختص برحمته من يشاء ويؤيد بنصره من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک ذرے سے لے کر صحرا تک اور ایک قطرے سے لے کر دریا سمندر تک، ایک پتھر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، قراقرم، ہندوکش اور راکا پوشی اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں تک، ایک پتے سے لے کر جنگل، درخت لا تعداد میں جو موجود ہیں اس سب تک، زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے لے کر تحت الثری تک صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت ہے اور صرف اس ایک کا قبضہ ہے. یہ چلتی ہوئی ہوا نہ اپنی طاقت سے آئی ہے نہ اپنے ارادے سے تیز ہوئی ہے. یہ درختوں کی گردش، پتوں اور ٹہنیوں کی حرکت نہ اپنے ارادے سے ان کو وجود ملا ہے نہ اپنی چاہت سے یہ تھمتی اور چلتی ہیں. یرسل الریاح، ہواؤں کو چلاتا ہے تو روکتا کوئی نہیں، روکتا ہے تو چلاتا کوئی نہیں. زمین پر قبضے کو بتایا تو الارض جمیعا قبضته، زمین پہ اللہ کا قبضہ. آسمانوں کو بتایا تو یمسک السماوات، آسمانوں پر قبضہ. درمیان کو بتایا تو لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان بھی اللہ کا قبضہ. وما تحت الثری، زمین کی آخری تہ تک بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کے قبضے میں اور مغرب بھی اس کے قبضے میں. رب المشرقین و رب المغربین، مشرق کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، مغرب کے شمالی کنارے تک، جنوبی کنارے تک، شمال اور جنوب بھی اللہ کا قبضہ. بنانے میں وحدہ لا شریک، کسی سے مدد نہ چاہی، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے میٹیریل مانگا. المبدع، جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. البدیع، جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. الباری، جو پھر اس میں روحوں کو ڈال دے. المصور، پھر جو ہر ایک کو اپنے علم سے نئی شکل عطا فرمائے. تو اللہ ان آیات سے ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس زمین آسمان میں اور
عرش اور فرش پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے اور یہاں اللہ کا سکہ چلتا ہے. باقی جس چیز کا نام مخلوق ہے، جس پر لفظ مخلوق آتا ہو، وہ جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، وہ عرش ہو، وہ لوح قلم کرسی ہو، آسمان ہو، سانپ بچھو اژدہے ہوں، وہ ایٹم بم ہوں، راکٹ ہوں، ان کے لیے قرآن یوں ہمیں سمجھاتا ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. میرے بندو، جو بنا ہوا ہو وہ نہ کسی کو نقصان دیتا ہے خالق بنانے والے کے بغیر، نہ نفع دے سکتا ہے بنانے والے کے بغیر، نہ زندگی کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت کا مالک ہے بنانے والے کے بغیر، نہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے چاہے بغیر. مخلوق جو بنی وہ بنانے والے کی محتاج. اللہ بنا ہوا ہے، نہ خالق کسی سے بنا، لم یولد نہیں، کہیں سے نہیں، کوئی اس سے پیدا ہوا، لم یلد کوئی نہیں، کوئی اس کا شریک بن گیا ہو، الملک لا شریک لہ، کوئی اس کا وزیر بن گیا ہو، لیس معہ وزیر یؤتی، کوئی اس کی ٹکر کا اور کوئی الہ بن گیا ہو، لیس معہ الہ یخشی. ممکن ہے کوئی ہو تو اللہ دلیل دیتا ہے، اگر کوئی ہوتا اذن لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. اگر میرے مقابلے میں کوئی ہوتا تو کبھی تو میری اس کی لڑائی ہوتی. دو طاقتیں جب پروان چڑھیں تو ٹکرائے بغیر رہ نہیں سکتی، یہی دنیا کا قانون ہے. تو اگر میرے سوا کوئی ہوتا تو مجھ سے وہ ٹکر لیتا، کبھی میں جیتتا، کبھی وہ ہارتا، کبھی وہ جیتتا، کبھی میں ہارتا. کسی آسمان پہ وہ قابض، کسی پہ میں قابض، پر وہ تو عرش کے اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان کے اوپر سے نظام کو چلاتا چلا جاتا ہے تحت الثری تک، اور یتنزل الامر بینہن، زمین آسمان اور اس کے درمیان میں حکم چلاتا جاتا ہے. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ وہ حکم دیتا چلا جاتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، شہد کی مکھی کو وہ الگ حکم دیتا ہے. هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، سمندروں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، دریاؤں کو الگ حکم دیتا ہے. سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، الگ حکم دیتا ہے. سخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو الگ حکم دیتا ہے. یغشی اللیل النہار، اس کے نظام کے چلانے کو اور اس کو ترتیب سے ٹھیک چلنے کے لیے الگ حکم دیتا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بارشوں کے لیے الگ حکم دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، ان بادلوں کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور ان بجلیوں کی گرج اور چمک کے لیے وہ الگ حکم دیتا ہے. پانی کے صدف کے منہ میں جا کر موتی بننے کے لیے الگ اس کا حکم چلتا ہے. تو زمین آسمان بحر و بر میں میرے بھائیو وہ ایک ہے اپنی وحدہ لا شریک ذات کے ساتھ. اللہ کا نبی کہتا اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارحف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك. یہ اللہ کا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے، میں انہی الفاظ کو کہہ رہا ہوں. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس اخذت بالنواصي
كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ اللہ اپنے رب کی خود تعریف کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جسے یاد کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس کی بندگی کریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جس سے مدد کو پکاریں، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو در کھول کے سائل کی جھولی بھرے، تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو رحم کر کے دکھائے، تیری ذات کو بقا ہے، کائنات کو فنا ہے، تو اکیلا ہے، باقی ہر جوڑا جوڑا ہے۔ یا اللہ کوئی تیری ٹکر کا کوئی نہیں، تیرے مقابل کوئی نہیں، تیرے مساوی کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں۔ ہر ملک ٹوٹتا ہے، تیرا ملک باقی ہے۔ تیری مانتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، تیری نہیں مانتے تو ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب معافی مانگتے ہیں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو پردے ڈال دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپا دیتا ہے۔ تو تعف فتشکر، تیری اطاعت کرتے ہیں تو قدردانی کرتا ہے، تیری اطاعت کرتے ہیں تو راضی ہوتا ہے۔ وتعصى فتغفر، تیری نافرمانی کرتے ہیں تو معاف کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے اور پردے ڈالتا رہتا ہے، چھپاتا رہتا ہے۔ حالانکہ دل تیرے سامنے، رات تیرے سامنے اجالا، اندھیرا تیری نظر میں برابر، تو اندر کو بھی جانے تو باہر کو بھی جانے، لوگوں کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں، بحر و بر کی سلطنت تیرے ہاتھ میں، تیرا فیصلہ آخری فیصلہ، تیرا امر آخری امر، تیرے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا، تیرے بولے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تیرے کہے کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے روکے کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا۔ تو بحر و بر میں وحدہ لا شریک ذات ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ جو اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے۔ یہ اللہ مجھ سے اور غازی والوں سے کہتا ہے کہ میری مان کے چلو تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اور اگر ٹکراؤ گے تو موت تک تھوڑی سی مہلت ملے گی۔ 4 دن اللہ تعالیٰ روٹی کھلائے گا اور پھر اس کے بعد خوفناک انجام میں دھکا دے دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھی خالی، ہیبت سے بھی خالی، عظمت سے بھی خالی۔ آج کے دانشوروں نے ہمارا ذہن بنایا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسہ آئے گا عزت آئے گی، پیسہ نہیں آئے گا کچھ نہ ہوگا۔ امریکہ چلے جاؤ، انگلستان چلے جاؤ، پیسہ کماؤ، تم عزت پاؤ گے، لوگ سلام کریں گے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے پاس حکومت ہوگی تو لوگ سلام کریں گے، وہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہوں عزت دوں۔ وہ کہتے ہیں تم فقیر ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے۔ میرا اللہ کہتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں چاہے بادشاہ کو ذلیل کر دوں، چاہے حکمرانوں کو ذلیل کر دوں۔ ذلت کا تعلق فقر سے نہیں، عزت کا تعلق پیسے سے نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، انہیں بتاؤ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا رب بادشاہ اللہ ہے، اس کے فیصلے ہیں، کسی کی عزت کے، کسی کی ذلت کے، یحیی و یمیت، کسی کی زندگی کے، کسی کی موت کے۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں، اللہ سب کچھ بناتا ہے، پیسے سے نہیں، اللہ سے سارے کام بنتے ہیں۔ ان واقعات